بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات سننے کے بعد ایک خوبصورت جملے میں ان کی مصالحت کرا دیا کرتے تھے. تو اس طرح رشتوں میں جو تقدس ہے اس تقدس کی بنیاد پر، اور یہ جو حسن سلوک کی باتیں دونوں بزرگ ہمارے فرما رہے ہیں، اس کا اصل فائدہ یہی ہے کہ قربت بڑھے گی، ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھے گی. تو اگر ہمارے کچھ کسی کی خدمت کر دینے سے کوئی، اور ہم اسلام تو ہمیں خدمت کرنے کا جو درس دے رہا ہے، وہ رشتہ داروں کا مقام تو بہت اونچا ہے. کوئی آدمی راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو اسپتال لے جائیں. کسی کے پاس علاج معالجے کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ کے وہ رشتہ دار بھی نہیں ہیں، آپ علاج کرائیے، دیکھیں کتنا تعلق بڑھ جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی میں کبھی میں جاتا ہوں ہفتے میں 2-3 مرتبہ، تو کچھ لوگ بوڑھے مرد عورتیں نکلتے ہیں، وہ دیکھ کے رک جاتے ہیں، بولا آپ حنیف طیب؟ میں نے کہا جی. تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، وہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی دعا کے لیے یہ خدمت کی ساری جاتی ہے. خدمت بہت اسی لیے ہے. بہت اچھی رشتہ دار اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. بالکل سب سے زیادہ حقدار ہی رشتہ دار ہیں. پہلے خیش بعد درویش کہا بھی جاتا ہے. وہ سب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، انسان اپنے معمولاتی زندگی میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اپنی فیملی کو ٹائم دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بال بچوں کو وقت دینا مشکل ہو جاتا ہے. اب ایسے میں وہ تمام چیزیں، وہ تمام ہماری تہذیب کی وہ زندہ روایات جو ہیں وہ متاثر تو ہوتی ہیں کہ لوگ ملتے ہیں، جا کر خیریت دریافت کرتے ہیں، اہل خاندان سے ملتے ہیں، اور ایسا کچھ معاملہ ہو جاتا ہے. اگر نہ مل سکے انسان تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ زندگی مصروف ہے اور یہ سب ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. دیکھیں، اس کے اندر سب سے پہلی بنیادی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صلہ رحمی کا کم سے کم درجہ کیا ہے. یعنی کہ کم سے کم وہ کون سی بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کم از کم اس کو نبھائیں تو ہم صلہ رحمی کرنے والے قرار پائیں، اور اگر اس سے بھی نیچے چلے جائیں تو پھر یہ قطع رحمی بن جائے. کیونکہ اگر یہ بات نہ پتا ہونا تو لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک وہ رویہ پھر نظر آتا ہے کہ جس میں اوپر ابھی بات ہوئی کہ گھر میں بیٹھ گئے جا کر، اب وہ اپنے گمان میں تو صلہ رحمی نبھا رہا ہے، وہ صلہ رحمی کا حق ادا کرنا چاہ رہا ہے وہ پوری طریقے سے، لیکن ان پر کیا گزر رہی وہ انہی سے پوچھیں. تو یہ اس رویے کا اعتدال اور شرعی مقدار کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. لہٰذا میں عرض کروں کہ کم سے کم درجہ جو ہے نا صلہ رحمی کا وہ ہے دعا سلام کو برقرار رکھنا. لہٰذا یہ فقہا نے لکھا باقاعدہ، کوئی 6-7 قسمیں بیان فرمائی حسن سلوک اور صلہ رحمی کی. در مختار میں، تنویر الابصار میں، تقریباً یہ سب میں موجود ہے کہ صلۃ الرحیم واجبۃ ولو بسلام. سب سے پہلے تو یہی ہے، فرماتے صلہ رحمی واجب ہے اگرچہ سلام کے ذریعے ہو. لہٰذا یہ کم سے کم درجہ ہے. آپ نے بھی مصروفیت کی بات کی، تو اس میں اس مصروفیت کے دوران اور یا کہیں دوری ہے، آنے جانے میں سفر کی مشقت ہے، کوئی اس سے بچنے کے لیے کم از کم وہ اتنا چاہتا ہے کہ میں قطع رحمی کے الزام سے بچ جاؤں، میں قاطع رحم نہ کہلاؤں، یعنی رشتہ داری کو ختم کرنے والا نہ کہلاؤں، رشتہ داری کو جوڑنے والا شمار کیا جاؤں عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک. تو کم از کم دعا سلام تو اس کو برقرار رکھنی چاہیے، ان سے خیر خیریت دریافت کرنا ہے، کبھی ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ. پھر آگے کے درجات ہیں. بسلام کے بعد فرماتے ہیں بہدیت، تحفے تحائف، ٹھیک ہے، بے معاونت، معاونت کرنا، مدد. تحفے تحائف دے دیں تو چاپلوسی کہلاتی ہے. ہم نے دوسرے نام بھی رکھے ہوئے نا. جی ہاں، ہمارے یہاں میں وہ تو مائنڈ سیٹ لے آتے ہیں، جب دیکھیں کوئی نہ کوئی چیز لے آتے ہیں. صحیح فرمایا. یہ بھی ہمارے مائنڈ سیٹ کی اصلاح کی ضرورت ہے. بندہ حسن نیت سے اگر ایک کام کرتا ہے تو اس کو انشاءاللہ اپنے رب سے اجر کی امید رکھنی چاہیے. آگے فرمایا جی بالکل معاونت، مدد ہے. مجالست، ہم نشینی، ان کے ساتھ بیٹھنا، اگر اس کا کوئی موقع آ جائے تو بیٹھنا چاہیے. مکالمت، تکلم، گفتگو ان کے ساتھ جاری رکھیں. و تلطف و احسان، لطف و عنایت ہے. احسان یعنی اخلاص ہے، حسن سلوک ہے. یہ بہت اقسام بتائی فقہا نے. خوبصورت تعلیمات ہیں. تو یہ پہلا جو میں نے عرض کیا لفظ ولو بسلام، یہ کم سے کم درجہ ہے. لہذا اگر کسی نے اس کو قائم کر لیا تو وہ بھی صلہ رحمی کر، لیکن ہمیں بہرحال اس سے آگے کے درجات کو بھی دیکھنا چاہیے. اور ایک بات یہ عرض کروں کہ جو جیسا کہ ابھی بارہا روایات کی آئیں سامنے گفتگو کے دوران کہ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا. اور اس کے لیے باقاعدہ روایتوں میں آ گیا کہ جو اس رشتے کو جوڑ کے رکھے گا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جو اس کو توڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قطع فرما دے گا. اب یہ دیکھیں کہاں قطع فرمائے گا اور کہاں جوڑے گا، اس کو سمجھنا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں روایتوں سے ہی تشریح ملتی ہے کہ جو اس رشتہ داری کو نبھاتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے، جوڑتا ہے، اللہ پھر اسے اتنا زبردست برکت دیتا ہے، اتنا جوڑ دیتا ہے کہ حضرت حارثہ بن نعمان ایک صحابی ہیں، ان کی مثال پھر ہمارے سامنے آتی ہے کہ سرکار نے ان سے فرمایا کہ حارثہ بن نعمان کیا وجہ ہے کہ میں نے جنت میں تمہاری تلاوت قرآن کی آواز سنی ہے.
تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں. یہ صلہ رحمی، یعنی صلہ رحمی کی پھر برکت اتنی عروج تک جاتی ہے کہ اس کی برکت سے آدمی جو ہے اہل جنت میں بھی شمار ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنے کی بھی اسے سعادت ملتی ہے. اور اگر کوئی قطع رحمی کرے، رشتے کو توڑے، تو آج کل کے حالات کے تناظر میں یہ حدیث بھی پھر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں برستی کہ جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے. تو آج اس وقت جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں جہاں کئی اسباب ہیں، ایک سبب یہ بہت بڑا موجود ہے کہ آج ہر دوسرے تیسرے گھر میں جھگڑا ہے، فتنہ و فساد ہے، دست و گریباں ہیں لوگ. اس دست و گریباں ہونے اور جھگڑے کی وجہ سے ہمارے درمیان سے برکتیں اٹھ گئیں اور رحمتیں اٹھتی جا رہی ہیں، اور ہم پھر بھی قصوروار ایک دوسرے کو ہی ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. ایک اور جو پہلو ہے ناظرین، اس طرف بھی میں ضرور آؤں گا، اور یقیناً یہ ہمارے گرد و پیش میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جب ایک کنبہ ہوتا ہے، شادیاں نہیں ہوتی بہن بھائیوں کی، تب تک تو ایک کنبہ نظر آتا ہے. بڑی محبتیں باہمی ہوتی ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں، شفقت کر رہے ہوتے ہیں، برت رہے ہوتے ہیں، بہنیں آپس میں بہت زیادہ ان کا بہت زیادہ شیر و شکر ہوتی ہیں. لیکن جب شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیوں کے بعد پھر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایک تقابلی ایک انداز ہو جاتا ہے کہ جناب اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو میرے پاس اتنا پیسہ کم ہے، اس کا ایسا رہن سہن ہے. تو کیا فرمائیں گے اس وقت ہماری یقیناً ہماری بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں پروگرام، تو خواتین کا کتنا کردار ہے رشتوں کو مضبوط رکھنے کے حوالے سے؟ خواتین خاندان کو کس قدر جوڑے رکھ سکتی ہیں؟ وہ شوہر کے جو شوہر ہے وہ کسی کا بیٹا بھی ہے، داماد بننے کے بعد اس خاندان کا تو فرد بن جاتا ہے، لیکن اس خاندان سے کیوں کٹ جاتا ہے؟ میں اس حوالے سے آپ سے جواب لوں گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے. آج رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی. سوال کچھ طویل تھا، میں دہراؤں گا نہیں چونکہ بہت وقت کم رہ گیا، آخری سیگمنٹ ہے. جی شاہ صاحب. جی یقیناً جو آپ نے ذکر فرمایا یہ بالکل جو ہے کہ وہ درست ہے، اور یہ کثرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ شرعی تعلیم سے دوری ہے اور شرعی مزاج سے دوری ہے. ایک ہی ہے، ذہنی تربیت اسلامی طور پر نہ ہونا، دنیاوی طور پر زیادہ ہونا، دنیاوی فکر کو زیادہ غلبہ دینا، لمبی امیدوں سے زیادہ گویا کہ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اس سے غافل ہو جانا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے حقوق سے غفلت برتنا. سب سے پہلی بات جو اس کے اندر ہے، چاہے وہ جو بھی بے اعتدالی ہو، کیونکہ انسان کے زندگی کا جو اصل حسن ہے وہ تین چیزیں ہیں، صدق ہے، عدل اور امانت ہے. تو عدل وہی ہے کہ اپنا حصہ لے کر جو دوسرے کا حصہ ہے اس کو اس کے حوالے کر دینا، اور اس میں اگر ذرا بھی، اب چاہے وہ عدل اجتماعی ہو یا عدل انفرادی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تمام چیزیں تو اس کو یاد رہتی ہے کہ جس کے حضور باز پرس کے لیے جمع کیا جائے گا، جس کے حضور جا کر کھڑا ہوا جائے گا. کون دیکھ رہا ہے، کس کو سنانا ہے، ہم جو کر رہے ہیں کسی کی بارگاہ میں ہم ذمہ دار ہیں کہ نہیں، کوئی مسئول ہے کہ نہیں، کسی کی بارگاہ میں یہ پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے تو یہ توازن ہے. اس چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ پوری عقیدت اور صلہ اور رشتہ داری اور یہ جو ایک تعلق ہے باہم، یہ پوری عمارت گویا کہ غیر متوازن زندگی کا ایک جی بالکل ایسے. اور اس کی بنا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں حسد کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے اور حرص کا پہلو. تو حسد اور حرص کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ بس یہ میرے ہی حق میں آ گیا ہے، اب یہ اس کی شادی مجھ سے ہو چکی ہے، لہذا اب اس کے ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں. اب جناب جو ہے کہ اس طرح کا آپ نے وقفے میں بھی ذکر کیا کہ جناب اگر وہ چلا گیا وہاں پر تو اب وہ لڑکا اپنے سسر کو تو باپ کہہ رہا ہے اور اپنے بچوں کے ماموں کو اپنا بھائی کہہ رہا ہے، لیکن اپنے بھائیوں سے وہ دور ہو جاتا ہے. اس کی وجہ اصل میں دین سے دوری ہے، اور اس میں حرص اور گویا کہ حرص اور حسد کا جو پہلو ہے، اور پھر کچے کان کے اعتبار سے، یعنی جس میں جو ہے کہ تحقیق و تفتیش کو نہ رکھنا. تو اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو آئیڈیل بنائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی کی طرف ہم توجہ کریں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ مفتی صاحب قبلہ نے بڑا تفصیلی اس پر بیان فرمایا، تو حضور نے تو اپنے فوت شدہ عائز و اقارب کے ساتھ بھی یہ معاملہ فرمایا. جیسے سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ ابن ابی مطلب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شہزادی کے ساتھ جو معاملہ تھا، پھر گویا کہ آپ کی مزار شریف کی دیکھ بھال کے جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس کا اہتمام کرتی تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وصال کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کا معاملہ تھا، ہرقل کے دربار میں جب جناب ابو سفیان شکایت لے کر پہنچے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے علاقے میں نبی ہیں اور وہ یہ باتیں کرتے ہیں، خود کو نبی کہتے ہیں، تو اس میں پہلی بات جو ہرقل نے پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ کیف نسبوا فیکم، یہ بتاؤ ان کا خاندان کیسا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہوا فی نذو نسب، وہ ہم میں بہت اعلیٰ سب کے ہیں. پھر پوچھا وہ تعلیم کیا دیتے ہیں، فرمایا یأمر بالصدق والعفاف والصلۃ، فرمایا وہ سچائی کی طرف ہمیں لانا چاہتے ہیں، شرم و حیا کی بات بتاتے ہیں اور رشتوں کو جوڑنے کی بات بتاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس چیز کی طرف، دین کی طرف زیادہ رغبت رکھی جائے اور حضور کی سیرت کو اگر اپنے سامنے رکھا جائے تو بہت حد تک ہم خواہشات اور نفسانی خواہشات
اور ایسی چیزیں جو شیطان ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بہت حد تک گویا کہ تحفظ بہت حاصل بات ہے. آپ نے دینی تعلیم سے جو دوری کا جو ایک جی. اس میں خلاصہ اگر ہم سمجھیں آپ کی گفتگو سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دینی تعلیم سے دوری جو ہے وہ ہم میں یہ بے اعتدالی پیدا کرتی ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گا حاجی صاحب کچھ روشنی ڈال دیں. اچھا، اس میں ذمہ داری دراصل دونوں طرف بہت زیادہ ہے. شوہر کو بھی یہ سوچنا ہے کہ میری شادی تو اس خاتون سے ہو گئی ہے لیکن ماں باپ کی مجھے خدمت کرنی ہے اور میرے جو والدین کی طرف سے رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان کا بھی مجھے لحاظ رکھنا ہے اور جو اب میری شادی ہو کر اب رشتے میں لوگ جو قریب آئے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اور یہی صورتحال بیوی کے لیے بھی ہے کہ بیوی اپنے رشتہ داروں کو مسلط کرنے کی کوشش کر کے اگر شوہر کے تعلقات اپنے ماں باپ سے خراب کرنے میں کوئی رول ادا کر رہی ہے تو وہ شریعت کی تعلیمات سے ناواقف ہے. مرد اور عورت دونوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ان تمام باتوں کے باوجود جو والدین ہیں ان کا مقام جو مفتی صاحب نے آپ کے سامنے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا ہدایت فرمائی تو والدین کا جو پھر بھی مقام ہے وہ نہیں فراموش ہونا چاہیے. محض اس نئے رشتے کی بنیاد پر اس رشتے کو بھی نبھانا چاہیے, توجہ بھی کرنی چاہیے, لیکن رشتہ داری ملاقات آنا جانا دونوں طرف برقرار رکھنا چاہیے. میں ایسے لوگوں کو جو اختلاف پیدا کرتے ہیں ان کے سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے بہت کوشش کی سمجھانے کی, بہت کچھ کہا, لیکن جب نہیں ہوئی تو بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دن حاضر ہوئے کہ حضور آپ دعا فرما دیجئے میری والدہ مسلمان ہو جائے. حضور نے دعا فرما دی, وہ والدہ کو کے پاس گئے تو وہ مسلمان ہونے کے لیے ان کو تیار پایا. لیکن یہ وضاحت اس حدیث میں ضرور آتی ہے کہ ہاں میں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. تو باوجود اس کے جب تک مسلمان نہیں ہوئی تھی تب تک بھی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا, حاجی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ تینوں حضرات نے ہی اور رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے بیان فرمایا. ناظرین گرامی, بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ دینی تعلیم سے اللہ تعالی ہمیں آراستہ کر دے اور پہلے ہم دین کو سمجھیں اور تاکہ وہ احکامات جب ہمارے سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر ہمارے رویے بھی تبدیل ہو جائیں گے. پھر ہمیں رشتوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ والدین کا کیا مقام ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح ہمیں سلوک روا رکھنا ہے, دیگر رشتہ داروں کے ساتھ, اہل خاندان کے ساتھ ہمیں کس طرح سے حسن سلوک کرنا ہے. جب آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے گا, اقربا کے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے گا تو آپ کا دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہو جائے گا, اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ ایک ایسے شخص کے طور پر شناخت کیے جائیں گے کہ جو ہر رشتے کو عدل کے ساتھ اور توازن کے ساتھ نبھاتا ہو. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل توبہ کے موضوع پر ہم پروگرام کریں گے, ضرور دیکھیے گا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.